بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف نیوز منامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہند کی تباہی تو پکی ہے، لیکن یہ کام پاکستان نہیں بلکہ ایک اور ملک انجام دے گا۔ صحافی اور تجزیہ کار اوریہ مقبول جان نے ہند کی تباہی کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے ہند کی تباہی سے متعلق بڑی بات بتا دی ہے۔ اپنے حالیہ کالم میں اوریہ مقبول جان نے کہا کہ دنیا ختم ہونے سے قبل چونکہ دنیا کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ آدمی کا ہدایت پر قائم رہنا مشکل ہوگا، تو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے قیامت سے کچھ عرصہ قبل یعنی آخر الزماں کے بارے میں بہت تفصیل سے پیش گوئیاں عوام تک پہنچائی ہیں۔ یہ پیش گوئیاں صرف سید الانبیاء کی احادیث کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب کی کتب میں ایک بڑا حصہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ غور کرو کہ آپ مصر سے لے کر بر صغیر تک جو کچھ برپا ہے، جن خطوں میں قتل و غارت اور تباہی اور بربادی ہے، وہ پکار کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بتائی گئی پیش گوئیوں کے مطابق ہے۔ شاید اب کسی کو احادیث کی سند ڈھونڈنے، راوی کے کردار اور نظریات پر بحث کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان اور ہند یعنی موجودہ بھارت اور چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے ہے، اور اگر آج کے تناظر میں صرف اس حدیث کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پورا منظر کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں سب سے توانا آواز چین کی ہے، جس نے اسے اپنے مفاد پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ تناؤ کہاں تک جائے گا؟ یقیناً بھارت کی تباہی تک جائے گا، یعنی اس حدیث کے عین مطابق جس میں غزوہ ہند میں ہند کے بادشاہوں کو جکڑنے کا ذکر ہے۔ بھارت پہلے ہی کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور پھر غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔